السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا پہلا رکوع، آیت نمبر 97 سے 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون اور محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جی، آیات بینات سے مراد ایسی واضح نشانیاں جنہیں سب لوگ دیکھتے یا دیکھ سکتے ہیں، مثلا یہ کہ یہ گھر ایک لک و دک میدان میں تعمیر کیا گیا۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر زمزم کا چشمہ پیدا فرمایا، اور اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں جا کر یہ پانی استعمال کرتے اور اپنے گھروں میں لاتے ہیں، مگر اس چشمے کا پانی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ نیز یہ پانی بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا اور کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پھر اس گھر کو اللہ نے ایسا مامون بنا دیا کہ اگر کسی کا جانی دشمن بھی کعبہ میں داخل ہو جائے تو وہ اسے تکلیف پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ نیز اللہ نے کعبہ کے علاوہ اس پورے علاقے کو پرامن حرم بنا دیا۔ 2500 برس سے سارا ملک عرب جاہلیت کی وجہ سے انتہائی بدامنی، لوٹ مار، قتل و غارت میں مبتلا رہا، مگر ملک بھر میں کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا جہاں امن قائم رہا۔ یہ کعبہ ہی کی برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ سارے ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم رہا، مگر قریش کے قافلے محض کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر بلا خطر سفر کرتے تھے، حتیٰ کہ جو تجارتی قافلے قریش کی امان میں آ جاتے ان سے بھی کسی کو تعارض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ نیز آدھی صدی پیشتر بھی جب ابرہہ نے کعبہ کی تخریب کے لیے مکہ پر جو حملہ کیا تھا تو ابابیلوں کے لشکر نے ان ہاتھیوں والی فوج کا جس طرح ستیہ ناش کر دیا تھا اسے بھی سب لوگ دیکھ چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لک و دک اور پتریلے میدان کے بسنے والوں کے لیے اللہ نے رزق رسانی کا ایسا بہترین انتظام کر دیا کہ اطراف اور جوانب سے ہر قسم کے پھل اور غلے معجزانہ طور پر کھنچے چلے آتے ہیں، اور مکہ کو ایک مرکزی تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں سب لوگ اپنی آنکھوں سے خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں کعبہ کے پاس مقام ابراہیم وہ پتھر بھی بدستور موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی جن کے درمیان سیدنا ہاجرہ دوڑی تھیں، اور یہ مقامات شعائر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ مناسک حج ادا کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو اسی مقام کی طرف دعوت دی گئی۔ انبیاء سابقین بھی حج کی ادائیگی کے لیے یہیں تشریف لاتے اور ان شعائر کی غیر معمولی تعظیم اور احترام کرتے رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اس کو حرمت دی، اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا، اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا، پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے، نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے، اور نہ وہاں سے
سبزہ کاٹا جائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصغر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصغر کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔